شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھیں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کو خراب کرتا رہتا ہے، اور جب جسم جواب دینے لگتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت کیا تھی۔ آج میں آپ کو ایسی نعمتوں، ایسے نسخوں اور ایسی حقیقتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف انسانی جسم کو بلکہ روح کو بھی تقویت دیتے ہیں۔ اسگندھ ناگوری، یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو دماغ کی تاریک راہداریوں کو روشن کرتی ہے۔ جب یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ذہن دھندلانے لگتا ہے، دل میں بے سکونی بس جاتی ہے، تو اسگندھ ناگوری اپنا جادو ایسے چلاتی ہے جیسے بارش کے بعد زمین سے اٹھنے والی خوشبو۔ یہ موم کی طرح ذہنی تناؤ کو پگھلاتی ہے اور دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتی ہے۔ انجیر، یہ اللہ کی طرف سے ایک پوشیدہ خزانہ ہے۔ یہ ایک چھوٹے، نرم پھل کی طرح دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں ایک طاقتور خون پیدا کرنے والا نسخہ چھپا ہے۔ اگر اسے خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ ایک ماہ کے اندر خون کی کمی کو ختم کر دیتی ہے، جسم کو گرماتی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے اور کمزور رگوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ بادام، اے عزیزوں، حقیقت میں بادام قدیم حکمت کے سمندر سے ایک موتی ہے۔ صبح خالی پیٹ کھایا ہوا بادام دماغ میں ایسی تازگی لاتا ہے جیسے اندر سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ یہ جلد کو صاف کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے اور عقل کو تیز کرتا ہے، خیالات کو پانی پر روشنی کی طرح تیز بناتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے، بادام ایک ایسا خزانہ ہے جس کا استعمال انسان کو بڑھاپے میں بھی جوان رکھتا ہے۔ کاجو، بہت سے لوگ کاجو کو محض ایک لذیذ میوہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دل کے لیے ڈھال ہے، جسمانی طاقت کا ذریعہ ہے اور خون بنانے کا خزانہ ہے۔ کاجو میں صحت مند چکنائی ہوتی ہے جو دل کو مضبوط کرتی ہے۔ آئرن ہے جو خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو جسم کو بیماریوں، انفیکشن اور کینسر جیسے دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے کیلشیم، میگنیشیم اور وٹامنز ہڈیوں کو جوان رکھتے ہیں۔ یہ جلد کو نرمی، ایک لطیف چمک اور قدرتی تازگی فراہم کرتے ہیں۔ کاجو کو اپنا دوست بنانا، بیماریوں پر خود کو فتح دلانا ہے۔ اے عزیزوں، اب میں ایک ایسا علاج بتانے جا رہا ہوں جو جسمانی، ذہنی اور اعصابی کمزوری کو اسی طرح دور کرتا ہے جس طرح صبح کا سورج رات کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ 8 بادام، 21 کشمش اور 2 انجیر ایک گلاس پانی میں رات بھر بھگو دیں۔ صبح اٹھتے ہی انہیں آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں، پھر 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ وہ طاقت بحال کرتا ہے جسے کھو کر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعصاب اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دماغ کو تروتازہ کرتا ہے، بالوں کے جھڑنے کو کم کرتا ہے اور پورے جسم کو زندہ کرتا ہے۔ ایک اور قدیم، مستند اور آزمودہ نسخہ ہے کھجور اور مکھن۔ یہ وہ غذا ہے جسے عرب جنگجو اور گاؤں کے بزرگ کھاتے تھے۔ یہ بچوں میں طاقت بڑھاتا ہے اور بوڑھوں کو نئی زندگی دیتا ہے۔ کھجور اور مکھن مل کر جسم میں ایسی گرمی، جوش اور توازن پیدا کرتے ہیں کہ انسان سردی اور گرمی دونوں کو برداشت کر سکتا ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اے عزیزوں، اب پیاز کا ایک ایسا قدیم نسخہ سنیں جو سینے کا بوجھل پین، بلغم اور سانس لینے میں دشواری سے نجات دلاتا ہے۔ 4 پیاز چھیل کر 1 کپ پانی میں ابالی، جب پانی آدھا کپ رہ جائے تو اسے چھان کر پی لیں۔ یہ چپچپا بلغم کو ڈھیلا کرتا ہے، سینے کو صاف کرتا ہے، سانس کی تنگی سے نجات دلاتا ہے اور جسم کو ہلکا محسوس کراتا ہے۔ اے عزیزوں، صحت وہ تحفہ ہے جسے کھونے کے بعد ہی ہم اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اپنی صحت کی حفاظت خود سے محبت کی سب سے پہلی شکل ہے۔ چہرے کی دیکھ بھال، اے عزیزوں، تیل والی جلد اور دھبے بہت سے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ اگر آپ کچھ دنوں تک تیل والی غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں، وافر مقدار میں پانی پیتے ہیں اور بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگاتے ہیں، تو آپ کی جلد پر نئی تازگی ظاہر ہوگی۔ صاف جلد ایک ایسی نعمت ہے جو دل اور زندگی دونوں کو خوشی دیتی ہے۔ آخری مشورہ، مردانہ صحت کے حوالے سے ایک اہم نکتہ، صحت مند منی شروع میں گاڑی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پتلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، کسی بیماری کی علامت نہیں ہے۔ اے عزیزوں، میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحت اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں، وقت ان لوگوں کو ایسے سزا دیتا ہے جیسے تیز دھوپ میں چلتے ہوئے سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی خوراک، حفظان صحت کی عادات اور نیند،
یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ جب جسم مضبوط ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اور دل پر سکون ہوتا ہے تو انسان محض وجود نہیں رکھتا بلکہ وہ واقعی زندگی جیتا ہے۔ اے عزیزوں، یاد رکھیں، حقیقی شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور حکمت صبر اور اعتدال میں پوشیدہ ہے۔ شفا دینے والی واحد برگزیدہ اور اعلیٰ ہستی اللہ ہے۔ اے عزیزوں، اگر آپ کو یہ مشورہ کارآمد لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔